اللہ نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان کے ذہن میں سوال کہ مجھے کیوں بنایا؟ کہا ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا. انسان کے ذہن میں سوال آیا کہ کیا صرف یہی دنیا ہے؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسان کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے أَن يُتْرَكَ سُدًى کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ کہا نہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. تو ساری انسانیت اپنی قبروں سے اٹھے گی اور اٹھنے کے بعد اللہ کے دربار میں حاضر ہوگی اور ہر انسان سے اس کی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب لیا جائے گا. اللہ پوچھے گا کہ کیا کیا تم نے؟ ہم نے تمہیں انسان بنا کر بھیجا، ہم نے تمہیں مسلمان بنایا، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، ہم نے تمہیں مہذب زندگی گزارنے کے لیے شریعتیں تمہارے اوپر نازل کی. تم نے ان شریعتوں کا کیا کیا؟ تم نے کتنی میری بات مانی اور کتنی اپنے خواہشات پر تم نے عمل کیا؟ تم نے کتنا علم حاصل کیا اور کتنے علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کیا؟ اور کتنا تم نے اللہ کا اور اللہ کی مخلوق کا حق ادا کیا؟ اس لیے انسان بن کر آنا جہاں پر بہت بڑی نعمت ہے، وہیں پر اس اہمیت کو سمجھنا کہ مجھے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے، یہ ہمارے نوجوان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ وہ ہے انسان اپنے وقت کو موبائل پر بیکار چیزوں میں استعمال کر رہا ہے. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع کہ قیامت کے دن ایک ایک انسان انڈیویجل الگ الگ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ پوچھے گا عن عمره فيما افنى کہ زندگی کہاں گزاری؟ زندگی موبائل میں گزاری، زندگی گانے سن کر گزار دی، زندگی فلموں کو دیکھ کر گزاری، زندگی سیریلیں دیکھ کر گزاری، زندگی سوشل میڈیا پر گزار دی، زندگی تم نے اپنے آپ کو صرف مزین کرنے میں اپنی زندگی کو خرچ کر دیا. تمہیں اس لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا کہ تم چوراہوں پر موبائل لے کر بیٹھے رہو، تمہیں اس لیے اس دنیا میں بھیجا تھا کہ تم موبائل کے اندر میں گیم کھیلتے رہو، تمہیں اس لیے اس دنیا کے اندر بھیجا تھا کہ تم بد اخلاقی اور بدکرداری کا شکار ہو جاؤ، تمہیں اس لیے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا کہ تم لوگوں کو تکلیف پہنچاتے پھرو. یہ سارے سوالات اللہ پوچھے گا عن عمرہ فیما افنا، زندگی کہاں گزاری؟ کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. خاص طور پر قرآن میں اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں وعن شبابہ فیما ابلا. ابھی تو ایک سوال کا جواب بندہ نہیں دے سکا ہوگا، فوراً اللہ کی طرف سے دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا. اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ کہا جوانی دندنانے کے لیے ہم نے تمہیں دی تھی، جوانی اس لیے دی تھی کہ تم ٹیپ ٹاپ کے ساتھ گھومتے رہو، اذان ہو اور تمہارے سر پر جو نہ رہیں گے. جوانی اس لیے ہم نے تمہیں دی فجر کی اذان ہو اور تم بستر پر سوتے پڑے رہو. جوانی اس لیے ہم نے تمہیں دی کہ ظہر کی اذان دیتا رہے اور تم اپنی دکان کو چھوڑنے کے لیے، تم اپنے آفس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو. عصر کی اذان ہوتے رہے اور تم میدان میں کرکٹ کھیلتے رہو. مغرب کی اذان ہوتے رہے اور تم گپ شپ میں مبتلا رہو. عشاء کی اذان ہوتی رہے اور تم لوگوں کی غیبتوں میں مبتلا رہو. اللہ پوچھیں گے وعن عمرہ فیما ابلا، کہاں گزاری زندگی؟ نوجوانی اس لیے دی تمہیں طاقت دی، تمہیں قوت دی، تم اپنے بلبوتے پر سب کچھ کر سکتے ہو. یہ سب کیوں دیا تھا ہم نے؟ تم ایسا سمجھتے ہو کہ اس کا کوئی حساب نہیں لینے والا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا پڑے گا. وعن شبابہ فیما ابلا، کہاں گزاری جوانی؟ اس لیے میرے نوجوانوں کان کھول کر سنو، اتنی آسان نہیں ہے موت کے بعد کی زندگی. موت کے بعد کی زندگی، اگر اس زندگی کو لاؤبالی پن کے ساتھ گزارا، اس زندگی میں اگر اپنے آپ کو انسان نہیں بنایا، اپنے اخلاق اور کردار کو نہیں سدھارا، اپنے آپ کو علم سے آراستہ نہیں کیا،
اپنے والدین کے حقوق کو ادا نہیں کیا، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا، اور اپنے بھائی بہنوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا، مسلمانوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا، اللہ کی مخلوق کے حقوق کو ادا نہیں کیا، اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کیا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم منہ بتانے کے قابل نہیں ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ انسانوں سے کہا جائے گا، سارے انسان آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آخر میں پیدا ہونے والا انسان سب کھڑے ہوں گے، اور سب کھڑے ہوں گے اور کہا جائے گا کہ جس نے دنیا میں ہمارے لیے نماز پڑھی وہ سجدے میں چلے جائے۔ حدیث میں ہے کہ جنہوں نے واقعتاً اللہ کے لیے نماز پڑھی ہوگی وہ سیدھے سجدے میں چلے جائیں گے، اور جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی ہوگی یا جنہوں نے نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھی ہوگی وہ سجدے میں جانے کی کوشش کریں گے، مگر ان کی پشت کو تخت کی طرح سخت کر دیا جائے گا۔ وہ ہزار کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے سجدے میں چلے جائے، مگر ذرہ برابر بھی ان کے اندر طاقت نہیں ہوگی کہ وہ سجدہ کر سکے، اور جب وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا جنہوں نے دنیا میں ہمارے سامنے سجدہ نہیں کیا انہیں اٹھا کر جہنم میں ڈھکیل دیا جائے۔ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ اگر ہم دن میں 5 نمازیں جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں، جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ عام ہو چکا ہے، آپ اندازہ لگاؤ کہ ہم کتنے سجدے چھوڑ رہے ہیں۔ دن بھر میں 20 رکعت فرض اور واجب ملا کر 20 رکعت ہوتی ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے، تو روزانہ کتنے سجدے چھوڑ رہے ہیں؟ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا، اور ہم کتنے سجدے چھوڑ رہے ہیں؟ 40 سجدے۔ کتنے؟ آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، اس کا مطلب آپ نے 4 سجدے نہیں کیے۔ ظہر نہیں پڑھی، 8 سجدے نہیں کیے۔ آپ نے عصر نہیں پڑھی اور 8 سجدے نہیں کیے۔ آپ نے مغرب نہیں پڑھی، 6 سجدے نہیں کیے۔ آپ نے عشاء نہیں پڑھی، 8 سجدے نہیں کیے۔ آپ نے وتر نہیں پڑھی، 6 سجدے نہیں کیے۔ جو ایک سجدہ نہ کرنے پر اللہ اسے کہے کہ اس میرے دربار سے نکل جا، انک رجیم، تو مردود ہے، جو روزانہ 40 سجدے چھوڑے گا، کل قیامت کے دن اس کا حشر کیا ہوگا؟ اتنا آسان نہیں ہے میرے دوستو۔ ہم نے نماز کو بڑی ہلکی پھلکی چیز سمجھ لیا ہے، تو اس لیے کہ ہمارے ذہن و دماغ میں نماز کی اہمیت نہیں رہی، ہم اپنی آخرت کو بھول گئے، ہم اپنی دنیا میں مست ہو گئے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ پیسہ آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ اپنا ہو گیا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ میں تاجر بن گیا تو میں نے دنیا بھی خرید لی اور آخرت بھی خرید لی۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، فرعون کے پاس بھی پیسہ تھا، قارون کے پاس بھی پیسہ تھا، ابو لہب کے پاس بھی پیسہ تھا، ابو جہل کے پاس بھی پیسہ تھا، ابی بن خلف کے پاس بھی پیسہ تھا۔ کیسے کیسے سورما گزرے ہیں، مگر ان کا 1 روپیہ بھی انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا۔ اللہ کے عذاب سے کیا بچائے گا؟ اللہ کے عذاب سے تمہیں اپنا صحیح عقیدہ بچائے گا، اللہ کے عذاب سے تمہیں اپنے صحیح اعمال صالحہ بچائیں گے۔ تم نے نماز پڑھی ہوگی، روزہ رکھا ہوگا، اللہ کے عذاب سے تمہیں اپنے اخلاق حسنہ بچائیں گے۔ اسی لیے میں نے حدیث پڑھی، آج ہمارا پورا معاشرہ اخلاقی دیوالے پن کا شکار ہے۔ اخلاق کہاں ہے ہمارے پاس؟ ان الامم بالاخلاق اذا ذهبت اخلاقهم ذهبوا۔ اللہ دنیا میں جس امت کو بھی عروج عطا فرماتا ہے پولیٹیکل اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے، وہ اس کے اخلاق کے بلبوتے پر عطا فرماتے ہیں۔ جس امت سے اخلاق رخصت ہو جاتے ہیں، اللہ اس امت کو سیاسی میدان میں کمزور کر دیتے ہیں، وہ عروج سے زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور ہم اسی لیے زوال کا شکار ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اللہ کی مخلوق کو سوائے تکلیف پہنچانے کے اور کچھ نہیں کرتے۔ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام کیا کہتا ہے کہ راستہ چلتے ہوئے تکلیف دہ چیز کو دور کرو۔ ہم کہیں بھی اٹھتے ہیں اور اپنی گاڑی کو پارک کر دیتے ہیں۔ آپ نے ایسی جگہ پر گاڑی کو پارک کیا جہاں پر لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، جتنے لوگوں کو تکلیف ہوگی آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔
ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے. کہا اس میں کیا گناہ ہے؟ نہیں یہ گناہ ہے. آپ نے جو اصول بنائے ہیں ٹریفک کے ان اصولوں کو توڑا, آپ نے گناہ کیا. آپ کے گھر کے سامنے پارکنگ کی جگہ نہیں ہے, آپ نے گاڑی کو کھڑا کر دیا, آپ نے گناہ کیا. جو بھی ایسا کام آپ نے کیا جس سے اللہ کی مخلوق کو آپ نے نقصان پہنچایا,